بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکیٹ کے کچھ تاجر حضرات نے کچھ سوالات ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ سوالات یہ ہیں کہ پرانا سٹاک مال نئی قیمت میں بیچنا کیسا ہے، اور سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ شریعت نے تجارت میں منافع پرافٹ کی کوئی حد مقرر کی ہے یا نہیں کی، نیز زیادہ سے زیادہ کس حد تک منافع لیا جا سکتا ہے۔ اور سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کیا شریعت نے اس معاملے میں یعنی منافع کے معاملے میں تاجر کو پوری آزادی عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق منافع کی شرح مقرر کر لے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں، بلا شبہ شریعت کی نظر میں دولت کمانے اور نفع حاصل کرنے کے لیے تجارت ایک بہترین اور معزز پیشہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیات میں تجارت کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح کئی صحیح احادیث میں تجارت کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافع کو فضل کہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے کو اور کاروبار سے منافع حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المزمل میں ارشاد فرمایا، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، سنو، جب کوئی شخص کسی ایسے یتیم کا سرپرست بنایا جائے جس کے پاس مال و دولت ہے تو اسے چاہیے کہ اس مال میں تجارت کرے اور اسے یوں ہی بغیر تجارت کے نہ چھوڑ دے، کیونکہ اس طرح چھوڑنے سے اس کا مال زکوٰۃ کھا جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس مال میں تجارت نہ کی جائے اور ہر سال اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ بغیر کسی منافع کے ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث تجارت کے سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی بھی تجارت کا کم از کم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے نفع حاصل کیا جائے، تاکہ اس نفع سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوں، جیسے نان، نفقہ اور باقی اخراجات جو ہیں وہ اسی تجارت سے ہی انسان کے پورے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن و سنت کے تفصیلی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے منافع کی کوئی حد متعین نہیں کی، نہ 10%، نہ 20%، نہ 30%۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دے کر بھیجا کہ وہ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری خرید لیں۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری والے سے مول تول کیا اور 1 دینار میں 2 بکریاں خرید لیں۔ وہ دونوں بکریاں لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص مل گیا، اس نے دونوں بکریوں میں سے ایک بکری 1 دینار کے بدلے میں خرید لی۔ گویا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% نفع لے کر بکری فروخت کی۔ پھر حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ لیجئے 1 بکری، اور اس کے ساتھ 1 دینار بھی حضور کو پیش کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دریافت کیا، پوچھا کہ عروہ تم نے یہ کیسے کیا؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سارا واقعہ پیش کر دیا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تجارت میں برکت کی دعا دی۔
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب کسی تاجر کے پاس کوئی مال ہو تو وہ تاجر اس مال کا مالک ہے، چاہے تو اس کو مہنگا بیچے چاہے تو اس کو سستا بیچے، اس مالک کو اس مال کے بیچنے کا، خرید و فروخت کرنے کا اختیار ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، انہوں نے مدینہ کے مضافات میں ایک زمین 1,70,000 درہم میں خریدی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا قرض چکانے کے لیے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی زمین 16 لاکھ درہم میں فروخت کی۔ گویا انہوں نے اس زمین سے کئی 100 گنا نفع حاصل کیا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ زمین بیچنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور زمین خریدنے والے کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، اور یہ سودا بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں ہوا تھا۔ اگر اس طرح زیادہ نفع لینا شریعت کی نگاہ میں غلط ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سودے کو باطل قرار دیتے، لیکن صحابہ کرام کی موجودگی میں جب یہ سودا طے ہوا تو صحابہ کرام نے اس پر کوئی کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ اسی لیے کاروبار کے معاملے میں یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو شخص جس مال کا مالک ہے اس مال کو وہ جس طرح چاہے بیچ سکتا ہے، زیادہ نفع کے ساتھ بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں دھوکہ نہ ہو، غبن نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، تو پھر اس طرح کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام تقریر تھی مال پر نفع حاصل کرنے کے متعلق۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ پرانا سٹاک مال ہے اور اس مال کو نئی قیمت پر بیچنا کیسا ہے۔ دیکھیں اس کے دو جواب ہیں، دو صورتیں بھی ہیں، دو جواب بھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کمپنی نے مالک دکان کی طرف فون کیا آج کے دور کے لحاظ سے، اس نے کہا ہمارے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے، آپ یہ مال لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کیونکہ آج یہ مال سستا ہے، لیکن ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد یہ مال مہنگا ہو سکتا ہے۔ دکاندار کے پاس پیسے پڑے تھے، اس نے وہ مال خرید کر دکان میں رکھ دیا۔ ہفتے کے بعد جو 1,000 روپے کا وہ مال خریدا تھا، ہفتے کے بعد اس مال کی قیمت بڑھ گئی، مہنگا ہو گیا، اس کی قیمت بن گئی 2,000 یا 3,000۔ تو یاد رکھ لیں اس طرح کا کاروبار کرنا بلا کراہت جائز ہے، اور دکاندار کا وہ مال جو 1,000 میں خریدا تھا اسی 1,000 والے مال کو 2,000 میں بیچنا یا 3,000 میں بیچنا جائز ہے، چونکہ وہ دکاندار اس مال کا مالک ہے۔ تو جو شخص جس مال کا مالک ہے شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ چاہے تو اس کو سستا بیچے، وہ چاہے اس کو مہنگا بیچے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے ذخیرہ اندوزی کی، کہ ملک میں قحط پڑ جائے، ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو یا لباس کے ساتھ ہو یا گاڑیوں کے ساتھ ہو، اس شخص نے دکان میں سٹاک کر دیا، ذخیرہ اندوزی کر دیا، اور لوگ پریشان حال ہیں، لیکن وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لوگوں کو نہیں دیتا، اور وہ اسی خواہش میں ہے کہ لوگ زیادہ مجبور ہوں گے، مارکیٹ کا ریٹ اور بڑھ جائے گا تو میں بعد میں بیچوں گا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، اور اسی طریقے کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے کھانے پینے کی اشیاء کی 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ سامان تجارت کو بازار میں جانے سے روک دیا جائے، جیسے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی ملیں ہیں، وہ سارا مال اپنے پاس روک کر رکھ لیں اور کہیں کہ لوگ تنگ ہو جائیں۔ دور حاضر میں جیسے آٹا ہے، چاول ہے، یا چینی ہے،
یا ہر وہ ضرورت کی چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو مارکیٹ میں روک لے یا مل والے روک لیں یا اسی طرح فیکٹریوں والے روک لیں اور وہ اسی بات کے انتظار میں ہوں کہ لوگ تنگ ہوں اور یہ چیز مہنگی ہو جائے، تو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے اور ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔